رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اجعل معاوية هاديا ومهديا واهد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه المعاوية الكتاب والحساب ووقه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زبان پہ جب مومنوں کے ذکر تاجدار آئے، زبان پہ جب مومنوں کے ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے ذکر حق چار یار آئے. ابوبکر عمر عثمان و حیدر جب ہوں باغباں اس کے، ابوبکر عمر عثمان و حیدر جب ہوں باغباں اس کے، پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، رجب المرجب کا یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارک کی 27 تاریخ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. اسے معراج النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس ماہ مبارک کی جو 22 تاریخ 22 رجب ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی جو کئی طرح کے کمالات سے مزین ہیں، جنہیں خالق المومنین، مومنین کے ماموں بھی کہا جاتا ہے، جنہیں کاتب وحی قرآن کے لکھنے والا بھی کہا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری بھی ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 165 خطوط میں سے 135 خطوط تحریر کرنے کا شرف بھی جنہیں حاصل ہے،
64,65,000 مربع میل کی اتنی بڑی ریاست کے وہ فرما روا بھی ہیں، جنہیں سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کا یوم وفات ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور ہر صحابی میں نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک صفت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات میں سب سے سچے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جرأت مند ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست و تدبر عجیب ہے۔ یہ ایک صفت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو انسانی صورت میں دیکھنا چاہیں تو نبی علیہ السلام کی صداقت کی صفت ابوبکر صدیق کی نظر میں نظر آتی ہے، ان کی صورت میں نظر آتی ہے۔ آپ کی عدالت کی صفت سیدنا فاروق اعظم کی صورت میں نظر آتی ہے۔ آپ کا حیا اور آپ کی سخاوت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گروپ میں انسانی صورت میں نظر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی فقاہت کو دیکھنا ہو تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عظیم فقیہ صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صفت تفسیر کو دیکھنا ہو، سیدنا عبداللہ بن عباس تفسیر عباس لکھ کے ابن عباس پیارے آقا کی وہ تفسیر کی صفت نظر آتی ہے، تو اسی انداز میں نبی علیہ السلام کی سیاست و تدبر جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں انسانی روپ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مظلوم صحابی ہیں، غیر تو خیر ہیں، اپنے بھی بات ان سے نالاں ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس ان کی پوری ڈیٹیل اور ان کی معلومات نہیں ہیں۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور پیارے آقا اور صحابہ کرام کے درمیان کی رشتہ داریوں کی ہلکی سی جھلک پیش کروں، تاکہ ان کی محبت عقیدت ہمارے دل میں آئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا رشتہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ہیں۔ اس نسبت سے تمام اہل ایمان کے یہ ماموں لگے اور نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں، جسے آپ آج کل برادر اللہ کہتے ہیں۔ دوسری رشتہ داری پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہم زلف ہونے کی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 6 الاتی بہنیں ہیں، اور ان 6 بہنوں نے بہت سارے صحابہ کرام کو آپس میں رشتے میں جوڑ دیا۔ ان میں سے ایک ان کی بہن ہے جس کا نام ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا پہلا نکاح سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا عدت گزرنے کے بعد، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ان سے ایک بیٹا دیا جسے محمد بن ابوبکر کہا جاتا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسماء بنت امیس کا نکاح، تیسرا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ تو اب یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے سیدنا جعفر طیار پیارے آقا کے ہمزلف ہوئے، پھر سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہمزلف ہوئے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ہمزلف بنتے ہیں۔ آپ کی ایک اور بہن ہے جن کا نام ہے سلمہ بنت امیس۔ یہ سلمہ بنت امیس جو ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی،
جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اس نسبت سے سیدنا امیر حمزہ بھی ان تمام حضرات کے ہمسر بنتے ہیں۔ ان کی ایک اور بہن ہے جن کا نام ام فضل بنت عمیس ہے۔ یہ ام فضل جن کی کنیت ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی، اس نسبت سے وہ بھی نبی علیہ السلام اور ان تمام صحابہ کرام کے ہمسر بنتے ہیں۔ ان کی سب سے چھوٹی بہن جو اس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ بنت عمیس، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ قریبۃ الصغریٰ بنت عمیس کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے بھی ہمسلف ہوئے، سیدنا جعفر طیار کے بھی ہمسلف ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق کے بھی ہمسلف ہوئے، سیدنا علی المرتضیٰ کے بھی ہمسلف ہوئے، سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ہمسلف ہونے کا شرف ملا ہے۔ یہ کتنی گہری اور مضبوط رشتہ داری ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو رشتہ داری کی جاتی ہے وہ محبت کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، دل کی عقیدت اور احترام کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تیسری رشتہ داری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے آقا کریم علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی ہے جن کا نام رملہ ہے، ایک رملہ ان کی بہن ہے جن کی کنیت ام حبیبہ ہے، جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، ایک ان کی اپنی بیٹی کا نام بھی رملہ ہے۔ یہ جو رملہ ہے یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ جو پیارے آقا کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، یہ ان کی بیوی ہے۔ گویا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی بہو بنتی ہے اور آپ کے نواسے کی بیوی بنتی ہے۔ ہمارے عام معاشرے سوسائٹی میں لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو ہی نواسے ہیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین، جبکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے والے 5 نواسے ہیں، 3 بیٹے ہیں سیدہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن میں سے سیدنا حسن، حسین اور سیدنا محسن جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور ایک جو ہے کہ آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے علی بن ابو العاص۔ یہ وہ علی ہیں آپ کے نواسے جو فتح مکہ کے دن پیارے آقا کریم علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھ کے بیت اللہ کے اندر کے بت توڑ رہے تھے، اور ان میں سے چوتھے آپ کے نواسے یہ 5ویں جو بنتے ہیں وہ سیدنا عثمان کے بیٹے سیدہ رقیہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے نواسے کی بیوی بنتی ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے کتنے قریب ہیں۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پرسنل سیکرٹری رکھا ہے۔ آج ہم کسی کو اپنا سیکرٹری بناتے ہیں یا اپنا گارڈ بناتے ہیں یا اپنا قرب کے درجات دیتے ہیں تو اس کے لیے بڑی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور اسے دیکھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ یہ کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو آپ کے لیے زبان مبارک چلتی ہے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اگر کسی بندے کو اپنا سیکرٹری بنایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے ایمان میں شک تھا یا اس کا ایمان مشکوک تھا تو آپ نے پرسنل سیکرٹری کیوں بنایا؟ یہ تو نبی علیہ السلام کے انتخاب پہ انسان کو شک آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں 165 خطوط لکھے ہیں، ان میں سے 135 خطوط سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ سے لکھوائے گئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عظمت اور شان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اور کتنا بڑا اعتماد ہے نبی علیہ السلام کو۔ اور اس کے بعد تیسری جو ان کی فضیلت ہے، قرآن کریم کی سورہ عبس میں اللہ جل جلالہ ان عظیم لوگوں کی شان بیان کرتے ہیں جنہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں غالباً 12 یا 13 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت آپ پر نازل ہوتی تھی تو ان میں سے جو بھی موقع پر ہوتا آپ ان کو بلا کے ان سے وہ آیت لکھوا لیتے تھے، اور انہیں کاتبین وحی کہا جاتا تھا کہ قرآنی آیات لکھتے ہیں۔ ان میں سے 7ویں نمبر پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ان کی شان یوں بیان کی ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ پاکیزہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے لکھنے والے جو انسان ہیں
بیعیدی سفرہ، صاف ستھرے اور چمکتے ہوئے وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے، اور فرمایا کہ پوری کائنات میں ان کی عظمت اور شان بلند ہے۔ تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عظمت اور شان ہے، یہ قرآن کی نظر میں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم اجعل معاویۃ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، ان سے ہدایت کو عام فرما۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے، نبی علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے یہ ہاتھ مبارک اٹھیں، سیدنا ابو ہریرہ کے گھر پہنچنے سے پہلے ماں حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھیں تو سیدنا ابوبکر صدیق کی والدہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اٹھیں بیت اللہ کے اندر اللہم اعز الاسلام و عمر بن خطاب و عمر بن حشام، تو سیدنا عمر آپ کے قدموں میں غلام بن کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو پیارے آقا کی یہ دعا ہمیں مانگتے ہوئے کیوں پریشانی ہوتی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں اللہم اجعل معاویۃ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہادی بنا اور اس سے ہدایت کو عام فرما اور ہدایت یافتہ فرما۔ اگر ایک اس حدیث اور ایک دعا کو ہی دیکھا جائے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام ایک اور موقع پر دعا کرتے ہیں اللہم علم الکتاب والحساب ووقی العذاب، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کتاب عطا فرما۔ اب لازمی بات ہے کتاب سے مراد قرآن ہے، تو قرآن کا علم یہ ضروری ہے قائد اور لیڈر کے لیے اور ایک حکمران اور سربراہ کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام اس لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کتاب کا علم دے دے تاکہ جب یہ خلیفہ راشد بنے تو اس کے لیے انتظام کرنا، انصرام کرنا اور حق اور باطل کا فیصلہ کرنا آسان ہو۔ اور اس کے ساتھ فرمایا والحساب، اور حساب کتاب کا بھی علم دے دے کہ خلیفہ کے لیے، حکمران کے لیے حساب کتاب کا عالم ہونا بھی ضروری ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ جو انسان بڑے منصب پہ بیٹھتا ہے اس سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، قصور اور لفظیں بھی ہو سکتی ہیں، آخر میں دعا فرما دی وباقی العذاب، اللہ اس کو عذاب سے بچا لینا۔ تو گویا اس حدیث میں بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت اور شان نظر آ رہی ہے کہ پیارے آقا کی دعا ان کے نصیب کو بلند کر رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور وہ وضو کروانے کا برتن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ پیارے آقا کو وضو کروا رہے ہیں، جب وضو مکمل ہو جاتا ہے پیارے آقا اس لوٹے میں سے، اس برتن میں سے تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور سیدنا امیر معاویہ کے چہرے پر چھینٹے مارتے ہیں اور کہتے ہیں یا معاویہ ان ولیت الامر فاتق اللہ، اے معاویہ جب اللہ تمہیں خلافت دیں تو اللہ جل جلالہ سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنیں گے۔ تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شان اور عظمت ہے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں اور آپ کے پاس ایک غسان کے علاقے کا شہزادہ آتا ہے اور آ کر پیارے آقا کریم علیہ السلام سے سوالات جوابات کرتا ہے، گفت و شنید کرتا ہے۔ تو جب سارے سوالات کر کے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے پھر پیارے آقا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا میں ہدیہ قبول کرتا ہوں، صدقہ نہیں لیتا۔ اس نے کہا وہ مدینہ شریف سے 3 میل فاصلے پر میں نے رکھا ہوا ہے، آپ کسی اپنے نوکر کمی غلام کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ جا کے وہ ہدیہ آپ کا وصول کر کے لے آئے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام ایسے مسجد نبوی میں اپنی نگاہ مبارک دوڑاتے ہیں تو وہاں صرف امیر معاویہ نظر آتے ہیں۔ آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں معاویہ جاؤ جا کر وہ ہدیہ وصول کر کے لے آؤ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے باہر نکل جاتے ہیں، جوتی بھی نہیں پہنتے کہ جوتی دوسری طرف پڑی ہوئی ہے، وہاں جوتی پہننے جاؤں گا تو نبی علیہ السلام کی حکم میں تاخیر ہو جائے گی۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہ غسان کے شہزادہ گھوڑے پہ جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ نیچے بھاگ رہے ہیں، بغیر جوتوں کے جا رہے ہیں۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ شہزادے مجھے اپنے ساتھ گھوڑے میں سوار کر لو۔ وہ کہنے لگا اوے نوجوان تو محمد کا کمی اور نوکر ہے، ہم شہزادے اپنے ساتھ نوکروں کو سوار نہیں کیا کرتے۔ آپ ساتھ بھاگتے رہے،
پھر آپ نے کہا چلو ساتھ سوار نہیں کرتے، اپنے جوتے ہی دے دو کہ 3 میل کا فاصلہ گھوڑے کے ساتھ چھوڑ کے میں نے پورا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ کمی اور نوکر کو شہزادوں کے جوتے نہیں ملا کرتے۔ بہرحال آپ گئے، پیدل بھاگتے ہوئے وہاں 3 میل تک گئے، پھر وہاں سے وہ ہدایہ وصول کر کے واپس پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا آپ کے چہرے مبارک پہ غرق پڑی ہوئی ہے، بال اور داڑھی غرق آلود ہے، پاؤں زخمی ہے۔ فرمایا معاویہ یہ کیا ہے؟ سارا معاجرہ سنا دیا تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا احلم امتی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، میری امت کا سب سے زیادہ حوصلے والا اور بردبار امیر معاویہ ہے۔ اب اس خالی یہاں ایک واقعہ میں یہ نظر آتا ہے، لیکن جب اس کا دوسرا پس منظر دیکھیں گے تو آپ حشش کر اٹھیں گے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، بات آئی گئی ہو گئی، پیارے آقا کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی، سیدنا عمر شہید ہو گئے، عثمان غنی بھی شہید ہو گئے، سیدنا علی مرتضیٰ کا وقت بھی گزر چکا۔ تقریباً 30 سال کے طویل عرصے کے بعد سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64,65,000 مربع میل کے حکمران ہیں۔ آپ کی فوج نے جا کر غسان کا علاقہ فتح کیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 30 سال پہلے نوجوان تھے، آج داڑھی ساری سفید ہے، بڑھاپا آپ کے چہرے سے نمایاں ہے۔ تو وہ جب آپ نے دیکھا کہ وہ جو قیدی آ رہے ہیں، سب سے آگے آنے والے قیدی کو آپ نے پہچان لیا کہ یہ وہی 30 سال پرانا شہزادہ ہے جس نے مجھے ساتھ بیٹھانا بھی گوارا نہیں کیا، جس نے مجھے اپنے جوتے دینے بھی گوارا نہیں کیے۔ آپ نے اپنے خدام سے کہا کہ جو آگے بڑھتا ہے، جس کو آپ نے ہتھکڑی ڈالی ہوئی ہے، اس کی ہتھکڑی کھول دو اور اسے مہمان خانے میں لے جاؤ، 10 دن خوب اس کی خدمت کرو، صحیح اکرام کرو۔ 10 دن اکرام کیا، وہ حیران ہوا کہ دنیا کا ضابطہ رسول یہ ہے، ہر دشمن اپنے دشمن کو جب اس کو اپنے کنٹرول میں آ جاتا ہے جی بھر کے ستاتا ہے، جی بھر کے سزائیں دیتا ہے۔ یہ عجیب بندہ ہے، میں نے اس کی مخالفت کی ہے، اس کے لوگوں کو قتل کیا ہے، اس کی خلافت کے خلاف میں نے بغاوت کی ہے، اور یہ دشمن کیسا ہے کہ میری اکرام اور مجھے عزت اور مجھے پیار دے رہا ہے۔ 10 دن کے بعد آپ نے فرمایا اسے 10,000 درہم بھی دے دو، باعزت اس کو رہا کر دو۔ جب یہ 10,000 درہم کی بات آئی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے کہا بھائی یہ بندہ کون ہے؟ یہ کائنات میں عجیب بندہ میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ دشمنوں کے ساتھ یہ سخاوت کا اور اتنی زیادہ محبت کا معاملہ کر رہا ہے، مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ۔ جب اس شہزادے کو، اس بوڑھے بندے کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کا احسان دیکھ کر، آپ کی محبت دیکھ کر، آپ کا پیار دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ یہ آپ ہیں کون، کس نسل کے ہیں، کون سا خاندان ہے آپ کا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا نوجوان بابا جی یاد کرو آج سے 30 سال پہلے والی بات، میں 30 سال پہلے بھی محمد کا نوکر تھا، میں محمد کریم کا غلام تھا، میں آج بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تیرے مذہب نے، تیرے دین نے، تیری سوچ نے تمہیں یہ سکھایا تھا کہ غلام کو گھوڑوں کے اوپر نہیں بٹھایا جاتا، نوکر اور کمی کو اپنے جوتے نہیں پہنائے جاتے، تو نے اپنا ضمیر دکھایا تھا۔ مجھے میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ دکھایا تھا کہ سلام اس پر کہ جو گالیاں سن کے دوائیں دے۔ میں اس نبی علیہ السلام کا غلام ہوں کہ جس کے ساتھ تم نے یہ رویہ کیا، اور میں اپنے اخلاق اور نبی کی تعلیمات کی بنیاد پہ آج تیرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا باقی باتیں بعد میں کریں گے، مجھے اپنی غلامی میں قبول کر کے محمد کریم کا مجھے غلام بناؤ۔ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سمجھ آتی ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا اگر کوئی ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے زیادہ حکمرانی اگر کی ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاکستان جتنی کئی ریاستیں بن سکتی ہیں 64,65,000 مربع میل پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت رہی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ پاکستان میں اس کے اثرات دیکھنا چاہیں، جو لوگ اس طرف پشاور نوشہرہ کے رہنے والے ہیں، نوشہرہ کے قریب ایک جگہ جس کو اصحاب بابا کہتے ہیں، یہ اصحاب بابا یہ سنان ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سن 45 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں یہ افغانستان سے فتح کرتے کرتے پشاور کا شہر انہوں نے فتح کیا تھا، اور یہاں آ کے وہ شہید ہوئے تھے، اور یہ اجتماعی ان کی بہت بڑی خبر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا امت پہ احسان ہے
کہ انہوں نے اسلام کے پرچم وہ وہاں سے اٹھائے، افریقہ میں پہنچائے، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان تک کی سرزمین تک ان کے غلام پہنچے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث، اس پہ آگے انشاءاللہ ہم عنوان کو سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما ہے۔ یہ جو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کا کیلولہ فرما رہے تھے۔ اس کیلولے کے دوران جو دن کھانے کے بعد سوتے ہیں، تو اچانک پیارے آقا بیدار ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ آپ کے دندان سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، آپ کے پیشانی مبارک سے یوں نظر آ رہا ہے کہ آسمان کا سورج اتر چکا ہے۔ تو آپ خوش ہوئے تو ام ہانی فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کہ بھائی خیر تو ہے، آج اتنا زیادہ خوش میں نے آپ کو دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے خواب میں ایک امت کا منظر دکھایا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے غلام ہیں اور وہ سمندر کے اوپر بیڑی بیڑا بنا کے نہ جا رہے ہیں، ان کو فار سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیشن یغزو فی البحر فقد وجب الجنہ، میری امت میں سب سے پہلے جو پہلی جنگ لڑے گا وہ جنتی ہے، اور پورا وہ لشکر جنتی ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا، صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی جو ہے کہ یہ زمانہ چل رہا تھا۔ پھر آگے چل کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بیڑی بیڑا تیار کیا گیا تھا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی قیادت کر رہے تھے۔ وہ صحابیہ وہاں پہنچی اور اس نے آ کر کہا کہ امیر معاویہ تجھے لاکھوں سلام عقیدت پیش کرتی ہوں، اور نبی علیہ السلام کے وہ الفاظ جو میں نے اپنے کانوں سے سنے تمہیں خوشخبری سناتی ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اول جیش یغزو فی البحر فقد وجب الجنہ، کہ میری امت میں سب سے پہلے جو پہلی جنگ لڑے گا وہ جنتی ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی قیادت کی، اور الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ تو سامعین گرامی قدر، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا کتنا مقام ہے۔ میں نے پہلے آپ کو رشتہ داری بتائی ہے، قرآن کی نظر میں ان کی عظمت بتائی ہے، احادیث کی نظر میں ان کی شان اور ان کے فضائل میں نے عرض کیے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہتا ہے، العیاذ باللہ انہیں سفارشی مسلمان کہتا ہے، یا ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ آ کر کہتا ہے کہ یہ جو بندہ یہ سفارشی منشی ہے، العیاذ باللہ، تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بات واضح ہے، سورج نکل چکا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ سورج کے منہ پر تھوکتا ہوں تو انسان کے اپنے منہ پر تھوک ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کلیئر کٹ اعلان کیا ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم۔ امیر شام سیدنا امیر معاویہ کو کہا جاتا ہے، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنڈا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، انہیں خدا کے غضب اور کار سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ جو صحابہ کے دشمن ہیں یہ کیوں ان سے مخالفت کرتے ہیں؟ اگر آپ اطمینان کے ساتھ تاریخ اسلام کی اسٹڈی کریں، آپ طبقات ابن سعد کو پڑھیں، ابن کثیر کو پڑھیں، آپ کو واضح بات ملے گی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کو گردن اس کی تن سے جدا کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی قاتل انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹائے۔ وہی اصل ان کے پیٹ میں مروڑ ہے کہ وہ اس کے نام سے جلتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا کے صحابہ میں چمکتا ہوا ستارہ ہے، نبی علیہ السلام کے پرسنل سیکرٹری ہیں، نبی علیہ السلام کے 135 خطوط لکھنے والے ہیں، قرآن کے کاتب وحی ہیں۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں گھر میں آئے، آپ نے دیکھا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے پاؤں میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ ان کے سر کی مالش کر رہی ہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا ام حبیبہ یہ کون ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا بھائی معاویہ ہے، یہ مکہ سے آیا ہے اور مجھے اس سے پیار ہے، اس لیے سے سر میں تیل لگا رہی ہوں۔ فرمایا ام حبیبہ صرف تو ہی نہیں، اس سے اللہ اور اس کے رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں
پیارے آقا کی کتنی محبت تھی. آپ اگر ماشاءاللہ ہمارے حضرت جی تو بیان فرماتے ہیں اور آپ کے پاس کافی معلومات ہیں. پیارے آقا کریم علیہ السلام کے بہت سے صحابہ جو اسلام میں بڑا نام کما چکے ہیں، اسلام سے پہلے وہ اسلام کے مقابلے میں آئے، ان کا نام ملتا ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں اس درے سے نیچے آ کے حملہ کیا تھا، یہ ملتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن نے ایک موقع پر کہا تھا، ابا جی غزوہ بدر میں آپ بالکل میری تلوار کے سائے کے نیچے تھے، میں چاہتا تو میں آپ کی گردن اتار سکتا تھا. آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کہتے بیٹا اللہ کی قسم اگر تو میرے سامنے ہوتا نا میں تیری گردن اتار دیتا. کہ یہ جنگ باپ بیٹے کی نہیں تھی، یہ اللہ رسول اور کافروں کی جنگ تھی. یعنی سب کا ذکر ملتا ہے. آپ تاریخ پوری اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی تاریخ کے کسی بھی مورخ نے کسی ایک صفحے پر بھی سیدنا امیر معاویہ کا نام نہیں لکھا کسی ایک جنگ میں یہ رسول اللہ کے مقابلے میں آئے. امیر معاویہ کوئی عام بندہ نہیں تھا. یہ دور جاہلیت میں کفار کے سردار، ان کے لیڈر ابو سفیان کے بڑے بیٹے ہیں، بلکہ چھوٹے بیٹے ہیں، ابو سفیان کے چھوٹے بیٹے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باپ سپریم کمانڈر ہو اور وہ کفار کی طرف سے اسلام کے خلاف یلغار کر رہا ہو، اس کا بیٹا گھر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ یقیناً وہ ساتھ چلتا ہے. آپ نہیں آئے، نہ غزوہ بدر میں آئے ہیں، نہ غزوہ احد میں آئے ہیں، نہ غزوہ احزاب میں آئے ہیں. آپ کا اسلام فتح مکہ کے بعد ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کو مدینہ میں بلایا ہے اور اپنا پرسنل سیکرٹری بنایا ہے. تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ کا ایمان فتح مکہ سے پہلے کیا ہے. اگر آپ فتح مکہ کے بعد ایمان لاتے بھی تو ہجرت ثابت ہی نہیں ہوتی. تو آپ کا غزوہ بدر میں، احد میں، حنین میں مقابلے میں نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں رسول کریم علیہ السلام کی عقیدت اور محبت تھی. آپ دشمن اسلام نہیں تھے، آپ بہت پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے آپ کی عظمت اور شان ہے. تو اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو، 22 رجب المرجب کو ہمارے عام معاشرے اور سوسائٹی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یوم وفات کے دن ایک رسم بد کی جاتی ہے جسے رجبی کنڈے کہا جاتا ہے. یہ جو کنڈے تقسیم کیے جاتے ہیں یہ اہل تشیع کی طرف سے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کے دل میں بغض ہے. ویسے نام کسی کا لیتے ہیں لیکن دل میں عقیدت اور محبت نہیں ہے. اگر یہ صحابہ اہل بیت کے سچے غلام ہوتے تو سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا حسین کے پیروکار ہوتے، ان کے پیچھے چلتے. سیدنا حسن حسین نے تو ساری زندگی سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. یہ تو عمر عثمان کو ایمان بھی ان کا تسلیم نہیں کرتے. تو 22 رجب المرجب کو جو کنڈے تقسیم کیے جاتے ہیں، حلوہ پوڑی بنائی جاتی ہے اور فجر کے بعد گھروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت وفات کی خوشی میں کیا جاتا ہے. آج سے عزم کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ کی محبت دل میں رکھیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں. الصحابہ کلهم عدول، سارے عادل ہیں. جو بندہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ذرا سے بھی میل دل میں لاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ لے شوق سے نام صحابہ کا پر کر چرچا عام صحابہ کا، گر تو یہ طلب جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. تو یہ رجبی کنڈے بھی نہیں ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں امام جعفر صادق جو ہے نا ان کی ولادت جھوٹ بولتے ہیں، ان کی ولادت رمضان میں ہے، ان کی تو رجب میں ہے ہی نہیں ہے. تو رجب، یہ 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یوم وفات ہے. آج کے اس بیان کا اور تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں سیدنا امیر معاویہ کی محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے. اب یقین کریں کہ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہمارا یہ بلوچستان میں ایک جگہ ہے، یہاں سے نبی علیہ السلام کے لیے 2 چیزیں بھیجی گئیں. ایک اس میں ساگوان کی لکڑی تھی اور ایک ترنجبین تھی جسے ہم ادرک کہتے ہیں. گھروں میں رکھ کے ایک بہت بڑے نواب نے یہاں سے بھیجی تھی. اس کا کلات کے علاقہ ہے، کلات کے ایک نواب نے پیارے آقا کو یہ 2 چیزیں بھیجی تھی. تو پیارے آقا نے صحابہ میں وہ ادرک تقسیم کر دی اور جو ساگوان کی لکڑی تھی اس سے آپ نے چرپائی بنوائی، آپ کا بیڈ بنوایا. تو پیارے آقا کریم علیہ السلام اسی چرپائی پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ کی رحلت ہوئی تو اسی چرپائی میں آپ کو گنبد خضرا میں لے جائے گئے. پر سیدنا ابوبکر صدیق بھی اسی چرپائی پہ ان کا جنازہ رکھا گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں یہ تبرکات فروخت کر کے ان کے پیسے بیت المال میں رکھے گئے. 40,000 درہم دے کے سیدنا امیر معاویہ نے وہ چرپائی خریدی تھی کہ جس چرپائی پہ میرے آقا تشریف فرما ہوئے، یہ چرپائی میرے لیے ایک سعادت اور اعزاز کی بات ہے. یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے دل میں صحابہ کا کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے اور کتنا احترام ہے.
اس لیے آج سے عزم کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا، لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا، جس کی حضور ہوئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آج اگر ہم گنبد خضرا کا احترام کرتے ہیں، آپ کی نالین کا احترام کرتے ہیں، اس نالین کی نسبت پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام کی کہیں بھی کوئی تبرک نظر آتا ہے تو ہم احترام گوئے مبارک ہم احترام کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے پیارے آقا سے سینے لگائے ہیں، جنہوں نے پیارے آقا کے ہاتھوں کے بوسے دیے ہیں، جنہوں نے پیارے آقا کے ہاتھوں سے دعائیں لی ہیں، ان کا عظمت اور شان کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں صحابہ اہل بیت کی اپنی